خصوصیت یہ ہے کہ دل کو ٹکڑے کرو تو صحیح کلمہ لکھا ہوگا. کیوں؟ یہی ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں رب نے ایمان کو پختہ کر دیا اور پھر اپنی طرف یوں سے تعریف کی ہے. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت استاد امام احمد رضا خان اگر حقیقت میں جانیے تو عشق مصطفیٰ کا نام ہے. ایسا نام کہ جو ہی آپ کا شجاع آتا ہے اس دل میں عشق مصطفیٰ کو تازگی ملتی ہے. کتنا بڑا نام ہے کہ جب بھی آپ کا نام آتا ہے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ امام احمد رضا خان اور وہ شخصیت جو جس کو رب الجلال نے کسی ایک اسپیکٹ، کسی ایک پہلو، کسی ایک علم، کسی ایک فن میں عظمت اور رتبہ عطا کیا، بلکہ اس وقت جتنے دنیا میں علوم و فنون تھے امام اہل سنت کا پڑھاتے تھے سب پر آپ کی نصرت تھی. اس دور میں جس علم کی کس طرح ضرورت پڑی امام اہل سنت نے اسی انداز اسی علم کے مطابق قدم اٹھایا اور سینے اسلام پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دیا اور مسلمانوں کا مسلم امت کا سینے اسلام کا دفاع کیا. تو امام اہل سنت کسی عام شخص کا نام نہیں. احمد رضا کوئی عام پرسنالٹی کی نہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جن کو ساری دنیا کہتی ہے. بڑے 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 حضرت بھی ہمارے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو خود حضرت ہے. امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے. تو امام احمد رضا خان وہ کسی ایک علم کے ماہر نہ تھے، کسی ایک فن کے ماہر نہ تھے کہ خاص ایک علم ایک نام کی فن پہ کرتا تھا. ایسے نہیں تھے بلکہ مختلف روایتیں ہیں کہ فتاوی رضویہ پڑھیں اس پر جو علماء نے تحقیق کی پی ایچ ڈی کے دوران مختلف اسکالرز نے ریسرچ کی ہے تو یہاں تک بھی لکھا. بعض روایتیں اس طرح کی ہیں کہ آج کو 215 علوم پر دستخط تھی، 55 پر لوگ ہے لیکن جو ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے اور 71 کا لوگ ہے. تو احمد رضا کسی عام شخص کا نام نہیں بلکہ اتنے علوم کا مجموعہ اس ہر چیز کے پاس تھا. کوئی ایک علم نہیں بلکہ علم قرآن، علم تفسیر، اصول تفسیر، علم تفسیر، علم قرآن، علم حدیث، اصول حدیث، اسماء کتاب، علم اصول فقہ، علم شرع، علم نحو، علم منطق، علم مناظرہ، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم فرائض، علم سیرت، علم ادب، علم نصب، علم مصحف، علم سلوک، علم اخلاق، علم حساب، علم تفسیر، علم حساب، جبر و مطابقہ، مثلث مشبہ، مثلث علمی، علم اکثر، حساب سیری، جبر محدب، علم شریعت، ارکان کی حیثیت نصاب، علم نفر، علم جغرافیہ، علم نور، مرکبات، دیدار، نمبرات، اخلاقیات، شماریات، ریاضیات، صوفیات، طبیعیات، معاشیات، ادبیات، نظریات، تجارت، علم طب، علم ذائقہ، علم طبیعیات، عربی نثر، عربی نظم، فارسی نثر، فارسی نظم، ہندی نثر، ہندی نظم، علم قوانین، 71 علوم کو اسی مصطفیٰ کے نام میں پا کر پینے والی ہستی کا نام احمد رضا ہے. یہ علم کے ماہر نہیں تھے. ہم تو تھک جائیں ان کے علم کی باتیں ہوئے. رب الجلال نے ان کو علم میں اتنے علوم عطا کیے تھے اور ان کے جو کتابیں ہیں جتنی کتابیں آپ نے لکھی 1000 سے زائد کتابوں کو مصنف 1000 سے زائد. تو ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی ایک مستند عالم دین ہونا ضروری ہے. قیام کر قیام عالم وہ آپ کی کتابوں کے نام بھی نہیں پڑھ سکتا اور اس میں بھی آپ کی کرامت اور آپ کے علم کی مثال کہ کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں اس کا نام پڑھے تو علم آداب سے حساب سے وہی سن بنے گا جس سن میں وہ کتاب لکھی گئی. کیسے آپ کو ہر علم پر دستخط کہ جو کتاب لکھتے اس کا نام رکھتے اسی سن کے حساب سے.
تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرح امام احمد رضا خان وہ ہستی ہے کہ جن کا ایک شاہکار ایک ہی شاہکار ہر تاریخ شاہکار ہے، اور ایک ایسا شاہکار اور ایسا عظمت والا تحفہ اس امت کے لیے اور ہم پر احسان ہے کہ جس کا نام کنز ایمان، کنز ایمان، ایمان کا خزانہ. کہ اس وقت ایک دو اردو تراجم تھے جب امام اہل سنت نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا شروع کیا. ایک تو ترجمے تھے لیکن ان میں بہت غلطیاں تھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات آتی اس کی پاسداری میں رکھی گئی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی بات ہوتی تو رسالت کے مقام کو سامنے نہ رکھا گیا. جب اولیاء کی بات قرآن پاک میں کی گئی تو ان کے مراتب کو سامنے نہ رکھا گیا. لیکن امام اہل سنت نے ایسا ترجمہ لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی بات تو اس مسئلے کو سامنے رکھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب اور رسولوں کی بات ان کے مسئلے کو سامنے رکھا. جب اولیاء کی بات ہوئی صحابہ کی بات ہوئی تو ان کے مسئلے کو سامنے رکھا. تو ایسا ترجمہ کیا یقیناً ایمان کا خزانہ ہے جو رسولوں کی اہمیت اتار کر اس ترجمے کو پڑھ لے. اگر ایک مسلم بھی پڑھے تو اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا ترجمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرح امام احمد رضا خان کا شاہکار آپ اسی ملک میں یو کے ایک اپنے وقت کا قریب 1988 کی بات ہے. وہ وقت کا قریب تھا اور فزکس میں PhD ڈاکٹر تھا اور ایک یونیورسٹی میں اپنے شعبہ کا وہ ہیڈ تھا. تو اس کو کسی شخص نے ایک ترجمہ قرآن دیا. جب اس نے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھا تو دینے والے کو اس نے بلا لیا. تو مسلمان اس کا جاننے والا تھا. اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں تم کیا تو ہر بات سچی لکھی ہے تو تمہارا قرآن کہتے ہیں انسان یہ زمین سے باہر جا ہی نہیں سکتا اور تم خود مانتے ہو کہ انسان چاند پر جا چکا ہے. تو پھر ماشاء اللہ تمہارا قرآن کیا تھا انسان کو چاند پر گیا ہے اور تمہارا قرآن کہہ رہے کہ زمین کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا. تو ماشاء اللہ تمہارا قرآن جھوٹا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے ٹرانسلیشن قرآن میں پڑھی تھی ابھی تو جانتا نہیں تھا. وہ شخص لاجواب ہو گیا خاموش ہو گیا. لیکن جیسا بھی ہے اسی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ سوچتا ضرور ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حق بات ہے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے. اس نے خود ریسرچ شروع کی. مختلف ٹرانسلیشن جو ہے وہ جمع کی اور پھر کمپیریزن کی اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھا. تو یہ آئے ہے قرآن پاک میں یا بات الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ ان کے گروہ اگر استطاعت رکھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر جا سکتے ہو زمین و آسمان کی حدیں چیر سکتے ہو تو فانفذوا تم چیر جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہی. اب اس نے جو ترجمہ پڑھا وہاں ترجمہ اس انداز کے ساتھ کہ تم ان حدوں سے باہر جا ہی نہیں سکتے زمین و آسمان کی حدوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اس نے کہا انسان کو چاند پر گیا. جب اس نے مختلف ٹرانسلیشن منگوا کر خود ٹرانسلیشن پڑھی تو اس کے ہاتھ میں کنز ایمان دیا. جب اس آیت کا ترجمہ کنز ایمان سے پڑھا یہ آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا تو امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے آخر میں جا کر لا تنفذون الا بسلطان. اور لوگ ترجمہ کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن امام اہل سنت لکھتے ہیں جہاں نکل کر جاؤ جہاں نکل کر جاؤ اسی کی سلطنت ہے. یعنی جا سکتے ہو لیکن رب کی بادشاہی اس کی سلطنت اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. جب اس نے یہ ٹرانسلیشن پڑھی تو وہ سمجھا کہ یہ تو حق بات لکھی ہے انسان
اسلام زمین کی حدود سے باہر جا سکتا ہے. قرآن اس کا انکار نہیں کہ کر رہا. وہ جو ترجمہ اس سے لکھا تھا اس کی غلطی اس کی خطا ہے. اسلام تو بالکل اور قرآن تو بالکل سب بات کہہ رہا ہے. اور یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ صحیح ٹرانسلیشن کر رہا ہے. یہ ترجمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو.